بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورۃ العصر خسارے سے لاسٹ اس کی تشریح ہے، اس کی آیت کی۔ خسارے سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس خسران میں وہ لوگ بھی آخرکار مبتلا ہو کر رہتے ہیں جو اپنی جگہ حق پر قائم ہوتے ہیں۔ اب اگر اپنے معاشرے میں حق کو پامال ہوتے دیکھتے رہتے ہیں اور چون چرا نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے، یہی بات ہے جو سورہ مائدہ میں فرمائی ہے کہ بنی اسرائیل پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی ہو، اور اس لعنت کی وجہ یہ تھی کہ ان کے معاشرے میں گناہوں اور زیادتیوں کا ارتکاب عام ہو رہا تھا، اور لوگوں نے ایک دوسرے کو برے افعال سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ آیت نمبر 78 اور 79 میں پھر اسی بات کو سورۃ اعراف میں اس طرح بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے جب کھلا سبت کے احکام کی خلاف ورزی کر کے مچھلیاں پکڑنی شروع کر دیں تو ان پر عذاب نازل کر دیا گیا، اور اس عذاب سے صرف وہی لوگ بچائے گئے جو اس گناہ سے روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ آیت 163 تا 166 اور اسی بات کو صورت انفال میں یوں بیان کیا گیا کہ بچوں اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو۔ آیت نمبر 25۔ اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو امت مسلمہ کا فریضہ قرار دیا گیا ہے۔ آل عمران میں 104 اور اس امت کو بہترین امت کہا گیا ہے جو یہ فریضہ انجام دے۔ سورۃ ال عمران میں ہے حق کی نصیحت کے ساتھ دوسری چیز جو اہل ایمان پر اور ان کے معاشرے کو خسارے سے بچانے کے لیے شرط لازم قرار دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اس معاشرے کے افراد ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہیں، یعنی حق کی پیروی اور اس کی حمایت میں جو مشکلات پیش آتی ہیں، اس راہ میں جن تکالیف سے، جن مشقتوں مصائب سے گزرنا ہے، ان مشقتوں سے، جن مصائب سے اور جن نقصانات اور محرومیوں سے انسان کو سابقہ پیش آتا ہے، اس کے مقابلے میں وہ ایک دوسرے کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے رہیں۔ یہ ان کا فرض ہے، ان کا ہر فرد دوسرے کی ہمت بندھاتا رہے، کوئی ان حالات کو صبر کے ساتھ برداشت کریں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا سورۃ مزمل میں ہے، اور مختلف مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ارشاد فرمایا کہ یہ مسلمانوں کو پہلے وہ ایمان میں داخل ہوں، راسخ ہو جائے، عمل کریں، اچھے عمل کرنے کے بعد اپنی ذات کو اپنے دین کے مطابق ڈھال کے باہر نکلیں، معاشرے میں تبلیغ کریں اپنے دین کی، پھر وہ تبلیغ کے دوران جب وہ دیکھتے ہیں مصائب و برداشت، کفار نے مکہ جیسے مصائب پہاڑ ڈھاتے تھے، اسی طرح اب اس معاشرے میں بھی آپ کو رکاوٹیں درپیش ہوں گی، ان کا ثابت قدمی سے مقابلہ کرنا اور دوسروں کو بھی ہمت بندھانی، ان کو بھی حوصلہ دینا کہ اس راہ میں رکاوٹیں، کانٹے ہوں گے۔ پھولوں کی سیج نہیں ہے زندگی، اس زندگی میں اللہ کے دین کی، اللہ کی رضا کی کچھ نہ کچھ قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں، دنیا و آخرت میں سرخرو کریں کہ ہم اپنی زندگیوں کو سورۃ عصر کے مطابق ڈھال لیں اور اپنی زندگیوں کو خسارے سے بچا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس خسارے سے خود کو نکال لیں۔ یہ ڈھل چکی ہے، اب اثر ہو چکی ہے، زمین کی بھی، وقت کی بھی، اور اس کائنات کی، اب بس ختم ہو چکا ہے وقت۔ انبیاء اکرام آ چکے ہیں، سارے ٹیچرز چلے گئے ہیں، پھر لے کے گھر جانے کا ٹائم ہو گیا ہے، چھٹی کا ٹائم ہے، اب دن ڈھل گیا ہے، رات ہونے والی ہے، آشیانوں کی طرف لوٹنا ہے، اور یہ تجارت میں جیسے خرید و فروخت میں مصروف ہوتے ہیں، عصر کے ٹائم ہوتا ہے، قافلوں نے واپس جانا ہوتا ہے، تو وہی وقت ہے، یہ وہ وقت ہے، ہم نے خرید و فروخت کر لیا، اب ہمیں واپس جانا ہے، اپنے آشیانے جنت کی طرف لوٹنا ہے، اور کن قیمتوں پہ، کس بنا پہ ہمیں وہ آشیانہ ملے گا، یہ سارا ہم نے اپنے عمل سے خود ہم نے وصول کرنا ہے۔ ایک سانس ہمارا موت کی طرف سفر رواں دواں ہے، اور ہمیں ایک دن موت اٹل آنی ہے، ریت کی طرح یہ مٹھی میں سے وقت گزر رہا ہے، ایک پانی والی ٹینکی ہے، اس میں قطرہ قطرہ بہہ رہا ہے، اور آخر ایک دن اسے ختم ہونا ہے۔
اسی طرح یہ سال گزر رہے ہیں، ایک سانسیں ختم ہو رہی ہیں، پیدا ہوتے ہی ہمیں موت کی طرف ہمارا سفر گامزن ہو جاتا ہے، ایک ایک لمحہ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور کوئی پتہ نہیں کب موت آ جانی ہے۔ جب ہمیں جس کو بھی موت آتی ہے اس کے لیے تو قیامت آ گئی، اس کا تو اعمال نامہ بند ہو گیا، مہر لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ جاریہ کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے کہ ہمیں اس خسارے سے نکال دیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کریں، عزت کی زندگی دیں دنیا آخرت میں۔ اللہ حافظ۔